یہ جانور ہے، اس کو ہم نے جناب میوے کھلائے ہیں، اس کو دیسی گھی کھلایا ہے، اس کو کبھی وہ جو جانور والا ہے اس کا منہ بتا رہا ہے کبھی اس نے میوہ کھایا ہو؟ یہ جناب اس کو میوے کھلائے۔ کیا شریعت نے یہ تقاضا کیا ہے تم سے کہ تم جانور کو میوے کھلاؤ؟ شریعت کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ جانور ہی ہے، وہ میوے کھا کے کوئی اور مخلوق تو نہیں بن گئی۔ جانور کی غذا ہے چارہ، اس نے چارہ کھانا ہے، اس چارہ کھانے کے ساتھ جتنا گوشت اس کے جسم پہ آ رہا ہے، جو ایک عام ماحول میں گوشت ہے جو لوگ کھاتے ہیں، کھانا پسند کرتے ہیں، وہ اگر ایک جانور کے جسم پر ہے تو وہ تندرست ہے، فربا ہے۔ لیکن اس کو چربی کا ڈرم بنا دینا، یہ وہ فربہی سے بات آگے چلی گئی، اور یہ خواہ کا خرچہ ہے۔ یعنی نہ چربی آپ خود کھاتے تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میں آپ کیسے آئیں گے؟ آپ خود تو چربی کھاتے نہیں، خود تو آپ اولیو آئل یوز کرتے کہ جناب یہ دل کی شریانیں ہماری بند نہ ہو جائیں گے، اور چربیاں نکال کے آپ غریبوں کو دیں گے۔ تو رب نے تو فرمایا کہ نیکی تو تمہیں اس وقت تک حقیقی ملنی نہیں کہ جب تک تم وہ چیز رب کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ تو بتاؤ اس پہ کیسے پورا اترو گے؟ پھر یہ جانور ریاکاری کا باعث بنتے ہیں، لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے۔ اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے، بڑے بڑے جانور لا کے لوگ ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پہ لگا رہے ہیں، جی فیس بک پہ لگا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں۔ یہ جانور ادھر جناب یہ کیمرے لے کے لوگ منڈی میں پہنچ جاتے ہیں، جی جناب یہ فلاں، اس کا نام یہ اتنے کروڑ کا، یہ ہے وہ ہے، بتائیں کیا اس سے مل رہا ہے تو وہ جانور آپ نے اس کا مول آپ نے زیادہ لگا دیا۔ اگر یہ کہ آپ اس میں سے گوشت چاہتے ہیں، آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، رب کی بارگاہ میں تقرب چاہتے ہیں، تو اتنے روپوں میں آپ 10 ایسے جانور اور لا کے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ غریب کو تو چاہیے روٹی کا نوالا، اور آپ جناب لوگوں کو کر رہے ہیں دکھاوا۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ لوگ کتنا روپیہ کس انداز سے اس سارے معاملے میں خرچ کریں۔ آپ کسی دنیا کے ملک میں چلے جائیں، وہاں آپ کو گوشت کے حساب سے، تول کے حساب سے ایسے جانور باڑوں میں بند نظر آتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے لینا ہے نا، یہ آپ کو 400 ریال کا ملے گا، جون سا مرضی پکڑ لیں۔ یہ ذرا بڑے ہیں، یہ 600 ریال کا۔ آپ ترکی چلے جائیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، یہ نظام ہے۔ یہاں یہ کیا سلسلے ہیں جناب کہ یہ جی یہ جانور یہ اتنے کا ہے، کیوں جی یہ سلام لیتا ہے، یہ ناچ کے دکھاتا ہے۔ یہ شریعت کے تقاضے تو نہیں ہیں۔ جانور تو جانور ہے، آپ نے اس کو اللہ کے راستے پہ گوشت کے حصول کے لیے آپ نے ذبح کرا۔ اتنے بھاری بھرکم جانور لا کے تو پھر ریاکاری سے آپ کیسے بچیں گے؟ وہ رب نے تو نہیں کہ کہیں بھی فرمایا کہ وہ جانور جو ہے وہ اس کو سلام لینا آتا ہو تو وہ جناب وہ آپ اللہ کے راستے میں کرو۔ ایسے ایسے جانور لوگ اٹھا کے لاتے ہیں کہ جناب یہ محلے والے دیکھیں بس، تو وہ پھر محلے والے ہی دیکھیں گے، پھر رب نے نہیں دیکھنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز منادی ندا کر دے گا کہ جس نے لوگوں کے لیے عمل کیے ہیں نا، وہ اجر بھی جا کے انہی سے لے لے، ادھر کچھ نہیں، ادھر کچھ نہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اسے تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، اسے گوشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے جو ہے یہ جو ان کی کھالیں ہیں ان کی بھی ضرورت نہیں، اسے نہیں پہنچتے۔ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے تم سے وہ کیا کہ تمہارے دل کا تقوی، وہ تقوی ایک غریب سا انسان بھی ہو، وہ ایک جانور لے کر ایک محبت سے پیار سے ایک اس کو پالے پوسے، یا وہ بازار سے لے کے آئے ایک اپنی ضرورت کے اندر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اسے غریبوں کو بانٹ دے، رشتہ داروں کو کھلائے، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ جتنے لوگ قربانی کرنے کے لیے منڈی میں پہنچتے ہیں، اتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ مسجد میں کیوں نہیں پہنچتے؟ یہ بھی تو دیکھیں نا۔ تو پھر یہ معاملے کیا فضول خرچیوں میں نہیں جا رہے، یہ کدھر کو جا رہے ہیں؟ کس لیے آپ خرچ کرنے آئے ہیں؟ جب آپ فصلی لربی کا پہ آپ کا عمل کوئی نہیں اور ونہر پہ آپ عمل کر رہے ہیں، کیوں؟ یہ لوگوں نے دیکھنا۔ نماز میں آپ کی محنت لگتی، یہاں جیب سے پیسے۔ اور نظام میں ایک اور معاملے پہ بڑا سوچ رہا ہوں، وہ یہ کہ یہاں پر 50,000 روپے کی آپ چیز لینے چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں جناب شناختی کارڈ دے دو۔
شناختی کارڈ دیں، آپ رسید دیں جناب، آپ نے 50,000 روپے کی شاپنگ کی ہے، فوراً جناب FBI والے پکڑ، یہاں جناب یہ 12 لاکھ روپے کا اونٹ اور بیل جناب لوگ یوں ہی خریدے، نہ کوئی رسید ہے اور نہ کوئی بات ہے، ایسے یہ نظام چلے جا رہا ہے اور لوگ کروڑوں روپیہ اس طرف لگا رہے ہیں۔ اب میں تو کسی کے اوپر بات نہیں کرتا، یعنی مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی نیت پہ شک کرنے کی، لیکن وہ یہ تو دیکھنا چاہیے کہ یہ نظام کہاں سے رہا۔ میرا خیال ہے حکومت بھی چاہتی ہے یہی کہ لوگوں کے جیبوں سے پیسے نکلیں اور جناب وہ ادھر لگائیں کسی طریقے سے، اور وہ پیسہ جو ہے نا وہ سرکل کے اندر آ جائے۔ اس کی کوئی رسید نہیں ہے، اس کا کوئی نظام نہیں ہے، کہیں پر بھی یہ چیز کاؤنٹنگ میں نہیں آتی۔ ہاں اگر کسی کے اپنے کھاتے میں کاؤنٹنگ ہے کوئی تو وہ اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن ادھر تو کوئی نظام نہیں ہے، لیکن لوگ خرچ کر رہے ہیں۔ اور ایسا وہ جناب دیکھا کہ ایک بکرا بٹھایا جی، اس کے لیے 2 ایئر کولر لگائے ہوئے ہیں، UPS کا بھی انتظام اس کے لیے کیا ہے، تمہاری مسجد کا UPS کتنے دن سے خراب ہے وہ تو تم نے ٹھیک نہیں کرایا، تو جانور ہے یہ، تو شریعت کا کوئی تقاضا نہیں تم سے کہ تم اس کے لیے UPS کا انتظام کرو، اس کو AC لگا کے دو۔ کس نے تم سے کہا کہ جناب تم جو ہے قربانی کرنے کے لیے وہ جا کے سکردو سے بیل لے کے آ کے تم یہاں پہ لا کے باندھو؟ یہ جب انسان چلتا چلتا ہے نا، وہ بنی اسرائیل کو کیا اللہ نے فرمایا تھا، گائے ذبح کرو اور اس کا جسم کا حصہ جو ہے وہ مقتول کو مارو، وہ اٹھ کے خود ہی بتا دے گا۔ اب انہوں نے کہا جی ہونی کتنا دی چاہیے، اس کے کوئی ہمیں بتائیں سارا اس کا حدود اربا، جو بتاتے بتاتے وہ پھنس گئے۔ اب وہ پھنس گئے، جب پھنس گئے تو پھر اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ وہ جو گائے جو پھر وہ شرطوں پہ پوری اترتی تھی نا، وہ ان کو اتنی قیمت کے پہ ملی کہ اس گائے کی جو کھال ہے وہ سونے کی بھر کے ان کو دینی پڑی۔ پھر جا کے انہوں نے گائے خریدی اور اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت اس کو مارا، تو پھر اس نے بتایا، اس بندے نے اٹھ کے کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ صرف ایک قاتل کا پتہ لگانے میں ان کا ایک گائے بھر سونا، اگر وہ بات مان لیتے اتنی کہ گائے ذبح کرو تو گائے ذبح کر لیتے تو بات ختم ہو جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ہم سے بھی یہی تقاضا فرمایا ہے، یہی چیز کا حکم ہمیں فرمایا کہ میری بارگاہ میں قربانی پیش کرو جو تم سے ہو سکتا۔ یہ تو نہیں کہ جناب تم ان کو جناب کہہ لیں کہ سیبوں کے مربے کھلاؤ اور جناب انہیں گریاں بادام کھلاؤ، ہیں کبھی اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، کبھی ان کو بھی لاگے اتنا میوہ دیا ہے، کبھی ان کی پڑھائی کا انتظام کیا، ان کے لباس کا انتظام کیا، یہ کس طرف تم چل پڑے؟ اور پھر اکثر تو ان میں سے ویسے جھوٹ بولنے والے، یہ ساری جناب یہ کہہ لیں فیٹننگ والی دوائیاں شوائیاں کھلا کے ان کو انہوں نے موٹا کیا، یہی لوگ کھا کے بیمار ہو رہے ہیں، آگے نظام چل رہا ہے۔ وہ جانور کے لیے بھی مسئلہ ہے اور جناب وہ کہہ لیں کہ آپ کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ قرآن یہ جناب بڑے بڑے مقابلے ہو رہے ہیں کہ جی یہ سب سے بڑا بکرا جو ہے وہ کون سا ہے، پھر اس کی قیمت لگتی ہے، پھر اس پہ جناب وہ انعام ملتے ہیں، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ بس جانور جو ہے فربا وہ ہے کہ جتنا ایک عام ہمارے عرف میں جتنا گوشت ہوتا ہے اس میں گوشت ہو، وہ فربا ہے، بالکل ہڈیوں کا پنجرا نہ ہو۔ تندرستی یہ ہے کہ چل پھر سکتا ہو، دیکھتا صحیح ہو، اس کے جو ہے اعضاء سارے سلامت ہو، یہ تندرستی۔ اور تم کدھر کو نکل پڑے سارے کے سارے جناب ادھر لگانے کے۔